آیت کریمہ میں نے پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو کلام پہ ہمیں نبی عطا فرمایا تو کتنی شان والا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحمت ہے، وہ دیتا ہے، لیکن اس نے دینے کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے اپنی رحمت دی ہے، صرف یہ بتایا کہ میں رحمان ہوں، جب چاہوں تو رحمت کر دیتا ہوں۔ لیکن اس رحمت کا اظہار مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد کیا، اور وہ اظہار کیا تھا کہ محبوب میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی پہلے اپنی رحمت کو میں نے ہی بھیجا تھا، اگر بھیجا ہے تو محبوب تجھے رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر یہ رحمت بھی ایسی ہے، یہ رحمت بھی ایسی ہے کہ اگر شیطان جسے رب فرماتا ہے فخرج نکل جا، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، اگر وہ بھی محبوب کی رحمت مانگتا ہے تو رب اس کو بھی رحمت کا صدقہ عطا کرتا ہے۔ مدارج نبوت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا، زمین پر بھیجا گیا، وہ آسمان دنیا کی طرف جاتا تو ایک فرشتہ مقرر تھا جو روزانہ اسے ایک مکہ رسید کیا کرتا تھا، اپنی زبانی کرتا تھا نا، میں مکہ اس کو معذر تھی، اور وہ اتنا سخت تھا، وہ اتنی سخت ضرب ہوتی تھی کہ دوسرے دن تک وہ تکلیف برداشت کرتا رہتا تھا، جب وہ تکلیف ختم ہوتی پھر جاتا، پھر فرشتہ مارتا، وہ زمین پر آتا، تو رب نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنی نبی کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب ابلیس نے یہ اعلان سنا نا تو علم والا تو تھا نا، کہنے لگا مولا جو تو نے جہان بنائے ہیں ان جہانوں کے لیے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان جہانوں میں میں بھی آتا ہوں، تو رب نے فرمایا چاہتا کیا ہے، اس رحمت کا حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے، تو رب نے اس فرشتے کو ہٹا دیا جو روزانہ اسے سزا دیا کہ جا اپنے نبی کی رحمت کا صدقہ دنیا کے اندر تجھے بھی عطا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر تجھے یہ سزا عطا دی گئی ہے۔ یہ شیطان کو بھی رحمت کا حصہ ملا، پھر چاہے کافر ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، جو چیز بھی آئی اسے رب کائنات کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا ہے، اور وہ رحمت ایسی تھی کہ رب فرماتا ہے محبوب الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک میں رب ہوں، جہاں تک میری خدائی ہے، میرے مصطفیٰ وہاں تک تیری رحمت للعالمین، جہاں تک رب مخلوق کا رب ہے، فرمایا وہاں تک میرے محبوب ان کے لیے رحمت۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا حصہ عطا کیا، جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، محبوب کی آمد پر سب کو لڑکے عطا کیے کہ میرے محبوب کی رحمت کا صدقہ سب کو مل جائے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، میرے محبوب کی آمد سے رحمت رب تعالیٰ کے محبوب کی تقسیم ہونا شروع ہوئی۔ میری رحمت ایسی تھی، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج کی رات واپس تشریف لاتے ہیں، معراج کی رات اللہ سے ملاقات کر کے واپس تشریف لاتے ہیں، وہ مقام ملا جو اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو وہ مقام نہیں ملا ہے۔ اتنے بڑے منصب سے واپس آتے ہیں، جب اللہ کے محبوب مدینے کی گلی میں نکلتے ہیں تو دیکھا ایک ملازم اپنی زبان میں نوکرانی کہہ رہی جو کام کرنے والی ہے، ایک عیسائی کی ملازمہ بیٹھی رو رہی ہے، اللہ کے محبوب اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھا کہ بتا تجھے کیا ہوا، کیوں روتی ہے؟ اس ملازمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تو کیوں روتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ مالک نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا اور میں بخار کے اندر مبتلا ہوں، تکلیف بھی ہوں، چل بھی نہیں سکتی، یہ آٹا بھی نہیں اٹھا سکتی، تو اس وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ لیٹ ہو گئی ہوں، جب جاؤں گی تو میرا مالک مجھے سزا دے گا، میرا مالک مجھے سزا دے گا، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ وہ نبی جو رب سے ملاقات کر کے آتے ہیں،
جو رب سے ہمسلام ہو کے آتے تھے، کعب آقا حسینی او حضرہ جس میں رب کی قریب ہی ہو کر آتے تھے، سارے نبیوں کو اپنی زیارت کرا کے آتے، امت کے لیے توبہ لے کر آتے، فرماتے ہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بوجھ محمد کو عطا کر دے، محمد جو ہے کمال اٹھا دے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا سامان اٹھا لیتے تھے اور اس عیسائی کی بستی میں جاتے جہاں پہ عیسائی رہتے تھے، تو پوچھا کہ میرے مالک کا گھر کہاں ہے، وہ دروازے پہ دستک دیتی ہے، جب مالک باہر نکلا تو دیکھا مسلمانوں کی نبی محمد کرے، کہنے لگے محمد آج ادھر کیسے آنا ہوا، یہ تو ہماری بستی ہے، ادھر کلف کیسے کیا؟ تو کہنے لگی یہ تیری ملازمت تھی، بخار میں مبتلا تھی، بیٹھی رو رہی تھی، تو میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اسے سزا نہ دینا۔ تو کہنے لگا محمد ذرا ٹھہر جاؤ، میں ساری بستی والوں کو اکٹھا کر دوں، اپنے پورے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے سامنے آ کر تورات کھولتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سردار ماننے والوں، دیکھو یہ کتاب ہے ہمارے پاس جو اللہ نے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ رات کو لامکان پہ جائے گا، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، لیکن صبح آ کر غلاموں کا بوجھ اٹھا کر انہیں گھروں تک تو جائے گا، وہاں سے زمان نبی یہ نبی کی نشانی ہے، یہ رات کو معراج پہ بھی گئے ہیں، یہ غلاموں کا سامان بھی اٹھا رہے ہیں، تو میں ان کا کلمہ پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی ہے، اگر مجھے سردار مانتے ہو تو تم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ تو وہ پوری بستی جو تھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر دار اسلام کے اندر پھر سامان کی بات کریں، بعض لوگوں نے روایت کو صحیح بھی کرا دیا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، ایک خاتون راستے میں کھڑی تھی، سامان پاس پڑا ہوا ہے، پوچھا کہ اماں کیوں کھڑی ہے؟ کہنے لگی کہ اپنی منزل تک جانا ہے، سامان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، سامان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سامان اٹھا لیتے، فرماتی اماں تو نے جدھر جانا ہے میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، تو وہاں پہ چلی جا۔ تو جب حضور نے سامان اٹھا لیا اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ اماں تو جا کے چل رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ مکہ کے اندر ایک جادوگر آیا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ کہ جادوگر آیا ہوا ہے، جو اسے دیکھتا ہے وہ اس کا جادو چل جاتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے، تو میں جا رہی ہوں کہ اس کا جادو میرے اوپر بھی اثر نہ کر جائے۔ وہ کیسی جا رہی ہے؟ اللہ کے محبوب خاموشی سے سنتے جا رہی ہے۔ جب منزل پہ پہنچی نا تو کہنے لگی کہ بیٹا ایک بات تجھے کہتی ہوں، تو بھی مکہ چھوڑ کر چلا جا، کہیں تجھ پر بھی اس کا جادو نہ چل جائے۔ اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا اپنا نام تو بتا جا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ مکہ کے اندر اسلام کا شخص ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے اور بڑا نیک سیرت بھی ہے۔ فرمایا اماں تجھے نام کو کیا کرنا ہے؟ تو پوچھ بھی ہے، نہیں بیٹا بتا کے جا۔ فرمایا کہ جس محمد سے بات کرا رہی ہے میں وہی محمد ہوں۔ کہنے لگی کہ جسے میں اتنا برا کہہ رہی تھی اور اس نے میرا سامان نہیں گرایا کہ تو مجھے گالیاں دے رہی اور میں تیرا سامان اٹھا رہا ہوں، تو ذرا نبی کے ماننے والوں اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا، ہمیں کوئی گلی میں گزرتی دیکھے نا تو ہم اسے بلانا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، مجھے بلایا نہیں ہے، وہ مجھ سے زیادہ بڑا تو نہیں ہے نا، میں بھی اپنے گھر سے کھاتا ہوں، میں بھی سلام نہیں کروں گا، لیکن میرے نبی کو وہ برا کہہ رہی تھی، وہ جادوگر بھی کہہ رہی تھی، لیکن میرے نبی نے اس کا سامان پھر بھی گرایا نہیں، میرے نبی اسے منزل تک پہنچا رہی ہے۔ تو جب اس نے سنا کہ یہ محمد ہے، کہنے لگی کہ مجھے بھی بیٹا کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل ہو، جس کا دین اتنا خوبصورت ہو کہ اسے کچھ بھی کہا جائے تو وہ پھر بھی لوگوں کی مدد کرتا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کا نبی محمد ہی ہوتا ہے۔ وہ عیسائی کہنے لگا کہ اگر تمہیں سچے نبی کی تلاش ہے، اس آخری نبی کی تلاش ہے، تو اس محمد کا کلمہ پڑھ لو، تمہیں دین اسلام میں نصیب ہوگا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
آپ کی رحمت میں نے جس طرح ذکر کیا کہ ہر کسی کے حصے میں آئی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ نسائی شریف کے اندر بھی ہے، آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک غلام سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. کسی مسئلے پر وہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگے تو اللہ کے محبوب کھڑے تھے، ان کی گفتگو کو سننے لگے. جب اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وقت زیادہ گزر گیا تو حضور نے ایک مکان کے ساتھ اپنا ہاتھ لا کر ٹیک لگا لیا. کیا کیا؟ مکان کے ساتھ دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر ٹیک لگا لی. تو وہ مکان ایک کافر عورت کا تھا. وہ مکان کس کا تھا؟ کافر عورت کا تھا. اور وہ اپنے کفر میں اتنی سخت تھی، جب اس نے آواز سنی تو جس طرح کے اس کے دروازے کھڑکیاں تھی وقت کے مطابق اس نے بند کر دی کہ کہیں محمد کی آواز میرے گھر کے اندر نہ آئے. اپنے کفر میں اتنی سخت تھی کہ کہیں محمد کی آواز میرے گھر کے اندر نہ آئے. تو اس نے اس وجہ سے دروازوں کو بند کر دیا. وہ دروازوں کو بند کر رہی رب اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھولا. جبرائیل علیہ السلام حضور کی طرف آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس مکان جس دیوار کے ساتھ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ مکان ایک کافرہ عورت کا ہے اور کفر میں اتنی سخت ہے کہ اس نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے کہ کہیں محمد کی آواز میرے گھر کے اندر نہ آ جائے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے. لیکن تجھے جو رحمت بنا کر بھیجا ہے پھر میں رحمان ہو کر یہ کیسے گوارا کروں گا کہ جس مکان کے ساتھ جس دیوار کے ساتھ میرے محبوب محمد کا ہاتھ لگا ہے مکان میں رہنے والوں کو میں عذاب جہنم کے اندر مبتلا کروں. اے نبی تیرے صدقے سے انہیں بھی میرے ایمان کی دولت اس کے دل کی دنیا کو میں نے بدل دیا کیونکہ تیری جہنم تھی. تو جس مکان کے ساتھ لوگ کہتے کہ نبی کا ہاتھ لگا تھا لیکن وہ کافرہ رہی، وہ جہنم میں چلی گئی. تو رب نے فرمایا محبوب نے گوارا نہیں ہے. اب تیرا ہاتھ جو لگ گیا ہے تو تیرے ہاتھ کے صدقے سے میں نے تیری ایمان کی دولت تو نبی محمد کا میلاد مناتے ہیں. جو دنیا کے اندر آیا تو ہر گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو. اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ نبی معراج کی رات واپس آیا تو غلاموں کی سامان اٹھا رہا ہے تاکہ انہیں اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے. تو نبی دنیا کے اندر آیا تو اگر کافروں کو بھی ملنا تھا تو انہیں بھی حصہ مل گیا. پھر ذرا توجہ کریں نا کہ مکان کے ساتھ دیوار کے ساتھ ہاتھ لگ جائے تو دیوار مکان کے اندر رہنے والوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. گل سمجھ آئے گی کوئی نہ؟ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی نا اوپر انہیں مطلب پر بھی بیٹھے تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی. کیوں کہ دیوار کے ساتھ نبی کا ہاتھ لگ گیا تھا تو رب نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کہ مکان میں رہنے والے جہنم میں نہیں جا سکتے کہ اس دیوار کے ساتھ نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے. تو سوچے جو نبی کے ساتھ لیتی ہوئی ہے رب کائنات انہیں کتنی برکتیں کہ محبوب کی شان یہ ہے کہ جس مکان کی دیوار کے ساتھ ہاتھ لگ جائے تو وہ دیوار والے اندر رہنے والے جہنم میں نہیں جا سکتے ہیں. تو جو صبح شام نبی کے جسم کے ساتھ ہاتھ مت کیا کرتے تھے. حضرت عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا جب آتے ہیں عروہ بن مسعود دیکھنے کے لیے جو کفار کی طرف سے آئے تھے تو کہنے لگے تھے کہ بخاری شریف گواہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے
ہاتھ سے پانی گرتا اس کے ہاتھ سے مس کر کے اسے اپنے جسم پہ مل لیتے کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اتنی محبت وہ صحابہ، اس لیے تو فرمایا نا اصحابی کے نجوم میں میرے تمام صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ ایسا نہیں تم جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں رب کائنات ہدایت عطا فرمائے۔ اور فرمائے کہ ولا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہنا، میرے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کہ حضور کیونکہ انہوں نے حضور کی سنت اور صحبت پائی ہے، حضور کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ دیا ہے، جن کی نوازوں کی یہ شان ہے کہ حضرت امام حسن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے جسم کا ایسا حسن کے جسم کے ساتھ مت ہو گیا، رب کائنات اس پر بھی جہنم کی آگ بڑھا۔ تو جس نبی کے نوازے کی یہ شان ہے تو رب اس نبی کو کتنی عظمت عطا فرمائے۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ رحمت کا ایسا کائنات کے اندر ہر کسی کو نصیب ہوا۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے گئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک ہرن شکار کے اندر پھنسا ہوا ہے، شکاری نے جو جال بنا ہوا تھا اس جال کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو شان اتنی کی کہ کائنات کی ہر چیز رسول اللہ کو پہچانتی ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ہرن نے دیکھا تو وہ اپنی زبان ہی میں نانے لگی، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں تو اسے جا کر اس جال سے نکال دیا، اس جال سے نکال دیا۔ شکاری بھی آ جاتا ہے جس نے وہ جال لگایا ہوا تھا اور صحابہ کرام موجود ہیں، یا رسول اللہ آپ نے اس کو نکالا ہے، فرمایا وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی کہ آپ کو جو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کا حصہ مجھے بھی کچھ عطا کر دیجیے۔ اور وہ واقعہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صبح سے نکلی ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو میں نے دودھ نہیں پلایا، اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں دودھ پلا کے واپس آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ وہ شکاری کہنے لگا کہ کیا کبھی ایسے میں ممکن ہوا ہے کہ شکار جو جال میں پھنسا ہوا ہو وہ جا کے پھر واپس بھی آ جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں موجود ہوں، اگر شکار نہ آیا تو جو قیمت تو ہوگی میں محمد تجھے عطا کروں گا۔ اللہ کے محبوب کی صحابہ کے ساتھ وہی جلوہ فرمائے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ وہ ہرن جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ اپنے بچے کے ساتھ حضور کی طرف آنا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں وہ اپنی زبان میں آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ مجھے جدت دل ہے پیش کر دیجیے۔ جب اس شکاری نے دیکھا کہ جس کی شان اتنی ہے کہ جنگل کے جانور بھی اسے پہچانتے ہیں اور میں کتنا بدنصیب ہوں کہ اس نبی کی شان کو نہیں پہچان سکا، تو ہرن کے سواری کو دیکھ کر اترنا پر قطار اسلام سے لگا کائنات میں یہ اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے وہ دنیا کے اندر ہر کسی کو نصیب ہوگی، چاہے وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مومن ہے، یا کوئی جانور ہے یا کوئی پرندہ ہے، سب کو نصیب ہوگی۔ لیکن قیامت کے دن رب کائنات کی یہ رحمت صرف مومنوں کو نصیب ہوگی، جو کہ شان یہ عطا فرمائی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ آپ مومنوں کے لیے مہربان ہوں گے، مومنوں کے لیے رحیم ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے دن رب کائنات اپنے محبوب کو یہ چیز عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نبی کی رحمت کا صدقہ اللہ تعالیٰ